بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ فصل فیما دون النفس، فصل ان اعضاء کی بیان میں جو نفس سے کم ہے۔ فی النفس الدیت، اگر ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے خطأً، اس میں دیت ہے، اور قد ذکرنا، دیت کا ذکر ہم نے کیا ہے۔ وفی المارن الدیت، ایک آدمی دوسرے کی ناک کی نرمی کاٹتا ہے، اس میں پوری دیت ہے 10,000۔ وفی اللسان الدیت، ایک آدمی دوسری کی زبان کاٹتا ہے، اس میں پوری دیت ہے 10,000۔ وفی الذکر الدیت، ایک آدمی دوسرے کا بزے خوش کاٹتا ہے، اس میں پوری 10,000 ہے۔ والاصل فی، دلیل ما روا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان نبی علیہ السلام قال، حضور نے فرمایا نفس میں دیت ہے، لسان میں دیت ہے، مارن میں دیت ہے، وہکذا، اور اسی طرح ہوا لکھا ہوا ہے اس کاغذ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا اپنے گورنر عمرو بن الحزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ والاصل، اعضاء میں دیت ہے دو شرطوں پر۔ ایک یہ ہے کہ آپ میرے کان کو کاٹیں تو اس سے جمال فوت ہو جائے، جہاں جمال فوت ہو جائے وہاں دیت ہے۔ دوسرا یہ کہ جمال فوت نہ ہو لیکن کمال فوت ہو جائے، آپ نے آنکھ پر تھپڑ ماری، آنکھ تو قائم ہے، جمال فوت نہیں ہے، لیکن منفعت فوت ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی۔ تو جہاں عضو مارنے سے جمال فوت ہو جائے یا منفعت فوت ہو جائے تو اس کے اندر کیا ہے؟ دیت ہے۔ قانون اطراف میں یہ ہے، انہو اذا فوت جسم منفعتی، جب ظالم عضوی کی منفعت باطل کرے علی الکمال، او ازال جمالا مقصودا فی العظم علی الکمال، یا مظلوم کی جمال علی الکمال کو ضائع کرے تو کل دیت واجب ہے۔ کیوں؟ لإتلافہ النفس من وجہ، اس عضو کا ہلاک کرنا یہ من وجہ نفس کا ہلاک کرنا ہے، وہو ملحق بالاتلاف، اور اتلاف من وجہ ملحق ہے اتلاف من کل وجہ کے ساتھ، تعظیما للعظمی، دلیل اس کی قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بالدیت کلھا باللسان، جس طرح قتل خطا کی دیت ہے 10,000 تو زبان کاٹنے کی بھی 10,000 ہے، والانف ناک کاٹنے کی بھی 10,000 ہے۔ اسی پر ینصحب مرتب فروع کثیرہ، تو ہم کہتے ہیں انف میں دیت ہے، لأنہ ازال الجمال علی الکمال، ناک کٹنے سے انسان کا حسن فوت ہوتا ہے اور حسن مقصود ہے۔ وکذا اذا قطع المارنہ، اور اسی طرح جب ناک کی نرمی کاٹے، اویر ارنبا، یا ہڈی بھی کاٹے، کما ذکرنا، ولو قطع المارن مع القصبہ، اور اگر نرمی کاٹے ہڈی کے ساتھ، نو لا یزاد علی دیت واحدہ، یہ نہیں ہے کہ نرمی کی الگ دیت ہے اور ہڈی کی الگ دیت ہے، نہیں، پوری ناک کی ایک دیت ہے، لأنہ عضو واحد۔ اور اسی طرح لسان میں پوری دیت ہے، لفوات منفعت مقصودۃ، یہاں جمال تو فوت نہیں ہے، منہ بند ہے، لیکن کمال جو نطق کا ہے وہ فوت ہے۔ وَقَذَا فِي قَطْعِ بَعْضِهِ، اسی طرح اگر بعض زبان کاٹے تو پوری دیت ہے، اِذَا مَنَعَ الْكَلَامَ، جب وہ منع کرے بات کرنے کو، لِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ، جو نطق ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْآلَةُ قَائِمَةً، اگرچہ آلہ قائم ہے لیکن تلفظ پر قادر نہیں ہے تو پوری دیت ہے۔ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى التَّكَلُّمِ بِبَعْضِ الْحُرُوفِ، اگر وہ قادر تھا کھٹنے کے بعد بعض حروف کی ادائیگی میں، تو کہا گیا ہے جو قسم علی عدد الحروف، 29 حروف ہے، اگر نصف پڑھ سکتا تھا نصف نہیں پڑھ سکتا تھا تو نصف دیت ہے۔ اور وقیل علی عدد حروف تتعلق باللسان، اور بعض نے کہا نہیں 29 حروف نہیں، زبان کے ساتھ چند حروف وابستہ ہے، لام، تا، سا، یہ زبان کے ساتھ وابستہ ہے، تو اگر زبان کے ساتھ 4 حروف وابستہ ہے، 2 ادا کر سکتے ہیں 2 نہیں ہے تو نصف دیت ہے۔ فَيُقَدَّرُ مَا لَا يَقْدِرُ،
فبقدر ما لا يقدر يجب، پس بمقدار ان حروف کی جن کی تلفظ پر قادر نہیں ہے دیت واجب ہے. اور وکیل باز نے کہا اگر قادر تھا ادا اکثر حروف پر تو یجب حکومت و عدل، وہاں دیت نہیں ہے. دو آدمی جو فیصلہ کرے لحصول الافہام، یہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے، ما اختلاف زیادہ سے زیادہ تفلا پن آیا ہے. اور اگر عاجز تھا ادا اکثر حروف سے تو کل دیت واجب ہے، کیونکہ ظاہر یہ ہے اللہ تحصیل کہ حاصل نہیں ہے منفعت کلام کا زبان سے. وکذا ذکر، ایک آدمی نے دوسرے کا ذکر کاٹا تو پوری دیت 10,000 روپے ہے. لأنه يفوت به منفعت الوتی، کیونکہ اس سے منفعت وتی کی فوت ہوتی ہے. والعلاج، اور بچہ بنانا، یہ رحم تک پہنچتا ہے، پانی پہنچاتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے، کٹنے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہے. وہ استمساک البول، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر بغاڑا ٹوٹا ہوا لوٹا ہے، ہر وقت پانی پیشاب بہتا جاتا ہے. ورمی بھی، اور اس بزے خوش کا تو یہ تھا کہ پیشاب دور پھینکتا تھا، جب جڑ سے کٹ گیا تو پھر تو بہے گا رانوں کے اوپر. وضبط الماء والعلاج الذي هو طریق العلاج، اور ادخال بیوی میں جو طریقہ ہے حمل کا عادتاً. وکذا فی الحشفۃ دیت، وہ چھتری کاٹی تو پوری دیت ہے، کیونکہ حشفہ اصل ہے منفعتی علاج میں. والضبط، اور قصبت کا تاوے، پیچھے جو بانس ہے وہ تو ایسی تاوے ہے. سواق سے دے دے واقف ہے تو وہ سے اور کلر انہیں سے بوچھے جلتے اخرا دا دلے بڑھتی ہے. تبلیغی نے پیر بگاڑا کو سر پر مارا، یہ پاگل ہو گیا تو پوری دیت ہے، اگرچہ وہ زندہ ہے لیکن جب عقل نہیں ہے تو گویا کہ یہ مر گیا. اور اگر عقل چلی جائے ذہبہ، جب وہ چلی جائے بے ضرب نو ادیت لفوات منفعت الادراک، کیونکہ منفعت علم کا فوت ہوا. اس بھی ہی ینتفع، علم کی عقل کے ذریعے انسان نفع اٹھاتا ہے خود معاش دنیا میں معاد آخرت میں. وکذا اذا ذهب سمعه، کان بہ رہا ہوا پوری دیت ہے، اندھا ہوا پوری دیت ہے، شامہ ختم ہوا پوری دیت ہے. وذوقی ہی، ذائقہ ختم ہوا منہ کا پوری دیت ہے، کیونکہ ہر ایک منفعت مقصود ہے. اور منقول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضا حکم دیا تھا 4 دیات کے ساتھ ایک ضرب میں، جس سے عقل، کلام، سمع اور بصر ختم ہو گئے تھے. تو ایک ضرب سے ظاہر کے اوپر 4 دیات واجب تھی. تبلیغی نے پیر بگاڑا کو کہا شیروزی کے لیے جاؤ، اس نے کہا میں نہیں جاتا. اس نے کہا تاری داڑھی بیکار، اس کی داڑھی منڈوائی، اور اس کے بعد اگی نہیں تو مجھ سے پوری دیت ہے، کیونکہ وقت کے اندر داڑھی کا زینت ہے، وہ زینت فوت ہو گئی. وفی لیہت اذا خلقت، اور داڑھی جب منڈائی جائے فلم تنبت، اور دوبارہ نہ نکلے، نو ادیت لانہ یفوت به منفعت الجمال، داڑھی سے جمال فوت ہو جاتا ہے. وفی شعر الراس ادیت ادیت، اس نے اس کے سر کے بال اتارے اور اس کے بعد وہ اگی نہیں ہے، وہ بال گنجا ہوا تو پوری دیت. لما قلنا، امام مالک فرماتے ہیں یہ قول امام شافعی کا ہے، تجب فیہما، داڑھی اور سر کے بال اتارنے میں حکومت و عدل، 2 آدمی جو فیصلہ کرے. لأن ذلک زیادۃ فی الآدمی، کیونکہ بال انسان کا جز زائد ہے، اس میں دیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حلق کیا جاتا ہے شعر راس کا کلہ، ولیہت بعضھا فی بعض البلاد، اور داڑھی منڈائی جاتی ہے بعض شہروں کے اندر. وصار کشعر صدر، یہ ایسا ہے جیسے تبلیغی جو ہے پیر بگاڑا کا آگے بال اتاری سینے کا، وساق و ساق کا، ایسی چلتے جاؤ صرف کچھ بھی نہیں ہے. احتیاط سے منڈاؤ کہ انصاف نہ ڈسے. اور لہذا چونکہ بال اجزاء زائدہ ہے تو واجب ہے فی شعر الآدمی نقصان قیمت. اگر آپ نے میری غلام کا سر منڈایا، داڑھی منڈائی اور دوبارہ بال نہ نکلے تو مجھے چاہیے یہاں نہ دیت ہے نہ قیمت ہے، بلکہ نقصان ہے. داڑھی کے ساتھ 100 روپے کا تھا، بغیر داڑھی کی 40 کا ہے، 60 کی کمی آئی، اب 60 دے دیں.
اور ہم کہتے ہیں کہ وقت لحیہ فی وقت یا بلوغ کے وقت جمال ہے، وفی حلقہا جب اس کو منڈوایا گیا، نو تفیتہ علی الکمال اس جمال کی تفیت آئی علی الکمال، فتجب دیت کما فی الاذنین شاخصتین، ایک آدمی کے کان لمبے لمبے ہیں تو آپ نے اس کو کاٹ لیے تو مجھ سے دیت ہے۔ وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ جَمَالٌ سر کے بال جو ہے یہ بھی جمال ہے۔ اللہ تعالیٰ تم نہیں دیکھی ان من عدمہ خلقتاً جو آدمی سر پر بال نہ رکھتا ہو پیدائشی گنجا یتکلف فی صدرہ وہ گنجا پونی کو چھپاتا ہے، معلوم ہے کہ بال حسن ہے، بخلاف شاذ صدر و صاف بخلاف اس کی تبلیغی نے اس کا اگلا حصہ جو ہے منڈایا تھا، لأنہ لا يتعلق بھی جمال، سینہ اور پنڈلیوں کے بالوں میں جمال نہیں ہے، ٹھیک ہے ایسے وَأَمَّا لِحْيَةُ الْعَبَدِ وَأَمَّا اور تم نے یہ کہا کہ اگر غلام کی داڑھی منڈوائی تو قیمت نہیں ہے، کہتے قیمت ہے، ہر کی لحیہ عبد کا ہے تو امام صاحب سے یہ ہے کہ واجب ہے اس کے اندر کمالی قیمت۔ ہاں امام صاحب کا صحیح قول یہ ہے کہ غلام کی داڑھی منڈوانے میں قیمت نہیں ہے بلکہ حکومت عدل ہے یا نقصان ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ مقصد غلام سے استعمال ہے، خدمت لینا ہے، اور خدمت بغیر داڑھی کی بھی مولا لے سکتا ہے۔ اور تفسیر اعلی ظاہر روایت کی مقصود عبد سے منفعت ہے بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر اس میں جمال ہے۔ وفی الشارب حکومت و عدل تبلیغی کو غصہ چڑھا اس نے پیر بگاڑا کی مونچھے جو ہے وہ منڈوا دی تو مجھے صرف دو آدمی جو فیصلہ کر اس میں دیت شیت نہیں ہے۔ لأنه تابع للحیہ یہ تابع لحیہ کا ہے کباز اطراف لحیہ ولحیۃ الکوساج ولحیۃ ایک آدمی کی یہاں دو چار بال ہے، دو چار بال تو پیر بگاڑا نے اس کو صاف کر دی تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ایسی داڑھی موجب عیب ہے تو اس سے نہ ہونا بہتر ہے۔ اور داڑھی کو سچی ان کا نہ زخن اشارات موجودہ اگر اس کی زخن کے اوپر چند بال ہے فلا شیء فی حلقہ اس کے منڈانے میں کچھ بھی نہیں ہے، لأن وجودہ یشینہ ولا یزینہ کیونکہ ایسی داڑھی موجب عیب ہے نہ موجب زینت ہے۔ وان کان اکثر من ذلک اور اگر اس سے زیادہ ہے، یہاں کچھ بال ہے اور یہاں کچھ بال ہے درمیان میں نہیں ہے، تو اس میں حکومت عادل ہے، دو آدمی جو فیصلہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ عَلَى الْخَدِّ رخسار پر بھی ہے وَزَخَن پر بھی ہے لیکن متصل نہیں ہے تو اس میں حکومت عادل ہے کیونکہ اس میں بازی جمال ہے، اور اگر متصل تھا یہاں سے لے کر پوری داڑھی لیکن ہلکی تھی نففیہ کمال دیت اس میں کمالی دیت ہے، لأنه ليس بکوسج اور اس میں معنی جمال کا ہے۔ لیکن یاد رکھو داڑھی اور سر منڈوانے میں پوری دیت تب ہے کہ منڈوانے کے بعد دوبارہ بال نکلے نہ، اگر نکل گئے تو دیت نہیں ہے۔ وہذا کلہ اذا فسدت المنبت جب اگنی کی جگہ فاسد ہو جائے فإن نبتت اگر وہ نکل آئے حتی استوا بال برابر ہو گئے کما کان جیسے پہلے تھے نو لا یجب شیء کیونکہ باقی نہ رہا اثر جنایت کا ویؤدب علی ارتکابی جس نے منڈوائی ہے اس کو ذرا ڈانٹو ادب سکھاؤ اس نے ارتکاب کیا ما اس منڈوانے کا لا یحل وإن نبتت بیضا داڑھی کالی تھی اور ظالم نے اس کو منڈوائی سفید نکل ہے تو اگر وہ مظلوم حر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سفید داڑھی عزت ہے اس نے اس کی عزت بڑھائی، اگر عبد ہے تو نقصان قیمت۔ وَإِنَّ نَبَتَتْ بَيْضَاء اگر وہ بال نکلے لیکن سفید تو امام صاحب سے یہ ہے کہ کچھ بھی واجب نہیں ہے فی الحر لأنه سفیدی یزیدہ جمال اس نے جمال کو بڑھا دیا، اگر عبد کی داڑھی سفید نکل آئی تو حکومت عدل ہے لأنه ينقص قیمتہ بوڑھے غلام کی قیمت کم ہوتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک تجب حکومت عدل لأنه فی غیر عوانگی کیونکہ یہ داڑھی کی سفیدی وقت سے پہلے ہے اور وقت سے پہلے سفید ہونا یشینہ یہ موجب عیب ہے ولا یزینہ اور برابر ہے عمد و خطا علی هذا الجمہور۔ وفی الحاجبین ادیت یہ ابر یہ کٹ تو اس میں 5000 روپے ہے نصف دیت
نہ دونوں کاٹے تو ادیت وفی احداہما نصف دیت وعند مالک و شافعی رحمہ اللہ تجب حکومت عدل وقد مر الکلام فیہ فی اللحیہ وفی العینین ادیت. ایک آدمی نے دوسرے کی دونوں آنکھیں نکالی تو 10,000 روپے ہے، دونوں ہاتھ کاٹے 10,000 روپے ہے، دونوں پاؤں کاٹے 10,000 روپے ہے. وفی شفتین دونوں ہونٹ کاٹے 10,000 روپے ہے. وفی الاذنین دونوں کان کاٹے تو پوری دیت ہے. وفی الانثیین دونوں خصیتین نکالے تو ادیت اس میں بھی پوری دیت ہے. قضا روی فی حدیث سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام. اور ہر ایک میں ان اشیاء سے نصفی دیت ہے. ایک آنکھ میں نصف دیت، ایک ہاتھ میں، ایک ریجن میں، ایک شبہ میں، ایک اذن میں، ایک خصیہ میں. وفیما اس کاغذ میں جو لکھا تھا نبی علیہ السلام نے عمرو بن حزم کو یہ ہے کہ دونوں آنکھوں میں پوری دیت ہے اور ایک میں نصفی دیت ہے. دوسرا یہ کہ تفویض دونوں آنکھوں میں ان اشیاء سے تفویض جنس منفعت کی ہے اور تفویض کمال جمال کا ہے تو کل دیت ہے، اور ایک ایک میں تفویض نصف کا ہے تو نصف دیت ہے. وفی ثدی المرأة وفی ثدی عورت کی دونوں چھاتی کاٹ لیے تو اس میں پوری دیت ہے. لما فیہ من تفویض جنس المنفعت وفی احداہما نصف دیت المرأة. اگر ایک چھاتی کاٹی تو عورت کا نصف دیت ہے. عورت کا دیت کتنا ہے؟ 5,000. تو ایک چھاتی کی دیت 2,500. لما بینا بخلاف ثدی الرجل سفینہ نوح کے ایک چھاتی کاٹی اس کی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. تو کہتے اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ اس سے کون لطف اندوز ہوگا؟ یا اس نے کب بچے کو دودھ پلانا. وفی ثدی الرجل حیث تجب حکومت عدل کیونکہ اس میں تفویض جنس منفعت کا اور جمال کا نہیں ہے. وفی حلمتین مرأۃ ادیت کاملۃ عورت کے پستان کے سر ہوتا ہے جو بچہ منہ میں لاتا ہے ان کو کاٹا تو پوری دیت ہے 10,000 روپے. لفوات جنس منفعت الارضاء کیونکہ دودھ پلانے کی منفعت فوت ہو گئی. وہ امساک لبن اور دودھ روکنے کی منفعت ختم ہو گئی. وفی احداہما اگر ایک پستان کا سر کاٹا تو نصفی دیت ہے. وفی اشفار العینین ادیت یہ پلکیں نہیں ہیں یا یہ ساتھ چمڑا اس میں پوری دیت ہے. اور وفی احداہما اور ایک میں ربع دیت ہے کیونکہ 4 ہے، 2 اس آنکھ کے ہے 2 اس آنکھ کے ہیں. تو جب 4 میں 10,000 ہے تو ایک میں 2,500 ہے. قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتمال ان مرادہ الاہداب کہ مراد اہداب ہو. کیا ہو؟ یہ گوشت. کما ذکر محمد فی الاصل للمجاورت اصل میں اہداب تو یہ پھل بالوں کو کہتے ہیں لیکن مراد پھل کے ہیں. کر راویہ للقربہ جس طرح اونٹنی کا اطلاق ہوتا ہے مشکیزہ پر حالانکہ اونٹنی حقیقت بعیر میں. وہذا اس میں دیت اس لیے کہ اس سے جمال بھی فوت ہوتا ہے للکمال اور جن سے منفعت بھی ہے. وہ منفعت کیا ہے؟ دفع موذی کا اور قضا کا عن العین ان بالوں کے ذریعے انسان موذیات کون سے روکتا ہے. اذ ويندفع بالحدب وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ فِي الْكُلِّ اور جب کل میں کل دیت ہے اور یہ 4 ہے تو احدہما میں ربع دیت ہے. وفی ثلاثۃ منها اگر 3 پلکیں کاٹی نو ثلاثۃ ارباعها اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد بال نہ ہو بلکہ منبت الشعر ہو. حکم اس میں بھی وہی. وَلَوْ قَطَعَ الْجُفُونَ بِأَهْدَافِهَا اگر پلکیں اور بال سب کاٹے تو اس میں ایک دیت ہے 10,000 روپے کیونکہ کل بال مع پلکوں کی کشے ان واحد وسار کل مارن میں القصبہ یہ ایسا ہے ناک کی نرمی ہڈی کے ساتھ کاٹے تو ایک دیت ہے. وفی کل اصبع من اصابع الیدین والرجلین عشر دیت اور ہاتھ اور پاؤں کے ہر انگلی میں عشر ہے دیت کا. عشر ہے دیت. لقول علیہ السلام فی کل اصبع ہر انگلی کے اندر 10 من الابل. وَلِأَنَّ فِي قَدْرِ الْكُلِّ 10 کے کاٹنے میں تفویض جنس منفعت کے ہے اور 10 کے کاٹنے میں دیت کامل ہے اور انگلی 10 ہے تو دیت منقسم علیہا تو ایک میں 10 ہے.
ولا صابع کل سوا، یہ موٹی انگلی اور یہ چھوٹی انگلی برابر ہے لاطلاق الحدیث. دوسرا یہ کہ وَلِأَنَّهَا سَوَاءٌ، یہ انگلیاں برابر ہے اصل منفعت میں، تو معتبر نہیں ہے موٹا ہونا اور چھوٹا ہونا. جیسے یمین اور شمال، یمین طاقتور ہے اور شمال طاقتور نہیں ہے، لیکن نصف دیت اس کے کاٹنے میں بھی ہے، نصف دیت اس کے کاٹنے میں بھی ہے. اسی طرح صابع رجلین لأنه يفوت، فوت ہوتا ہے بقطع کلها منفعت المشی، چلنے کا، فتجب الدیت کاملۃ ثم فیہما 10 اصابع، دونوں پاؤں میں 10 انگلی ہے تو 100 اونٹ تقسیم ہوں گے، علیہا عشرا عشر عشر، تو ہر انگلی کے بدلے میں 10 ہے. اس انگلی میں 4 پور ہے، 1 2 3، تو اگر ایک پور کاٹ لیا تو ثلث دیت اصبع ہے، یعنی 3.25 اونٹ. اور جس میں 2 پور ہے یہ ہے یہ ہے، تو اس میں نصف دیت ہے اس کا. اس پورے میں 10 اونٹ تھے تو ایک پور کاٹنے میں 5 اونٹ. اور ہر اسوا جس میں 3 جوڑ ہے تو ایک جوڑ کاٹنے میں ثلث دیت الاسوا ہے، اور جس میں مفصلان ہے جیسے یہ تو ایک کاٹنے میں نصف دیت الاسوا کا ہے. یہ انگلی کی دیت جو پوروں پر تقسیم ہوا یہ ایسا ہے جس طرح انقسام دیت ید کا علی الاصابع. وفی کل سن 5 من الابل، اگر ایک آدمی دوسرے کا دانت نکالے چھوٹا ہو یا بڑا ہو خطأ تو 5 اونٹ ہے. لقول علیہ السلام فی حدیث ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وفی کل سن، ہر دانت میں 5 من الابل والاسنان والاضراس، اسنان جو سامنے دال پتلے ہیں، والادراس اور پیچھے جبڑے کے دان جو موٹے ہیں، یہ برابر ہے اطلاق میں روینا. ولما روی فی بعض روایات کہ والاسنان کلها سواء، چھوٹے اور بڑے دان سب برابر ہے. دوسرے کہ تمام اصل منفعات میں برابر ہے تو فلا یعتبر التفاضل، موٹا اور چھوٹا ہونے کا اعتبار نہیں ہے. جس طرح ید ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے تو دونوں کی نصف دیت ہے. ولا صابع ایک چھوٹی ایک بڑی ہے. وهذا اذا كان خطأ وان كان عمدا، دانتوں میں قصاص ہے. ومن ضرب عضوا فاذهب منفعته فهي دیت کاملۃ، ایک آدمی نے دوسرے کا ہاتھ مارا، کاٹا تو نہیں لیکن وہ شل ہوا، منفعت ختم ہو گئی، اس میں ید کی دیت کاملہ ہے. کل ید اذا شلت یا عین اذا ذهب ضوءها، اس کی بینائی چلی گئی، کیونکہ متعلق تفویض ہے جن سے منفعت کا، فوات کی صورت نہیں ہے. ومن ضرب صلب غیر فانقطع معه یجب الدیہ. تبلیغی نے پیر بگاڑا کو کہا سال کے لیے نکل گیا، اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے. اس نے کہا تھا، اس نے سوٹا اٹھا کر پوش پر مارا، پوش مار مارا نیچے لٹک گیا. اس کا مادہ ختم ہو گیا، اس کو خنثی بنا دیا. تو مجھے صرف تبلیغی پر پوری دیت ہے، اس میں تو یہی چیز تھی وہ نہ رہی تو کس کام کرتا ہے. تبلیغی بھی خطرناک ہے. کبھی اپنا زور دکھاؤ تبلیغی. ومن ضرب، اور تبلیغی نے مارا صلب غیری پیر بگاڑا کی پشت کو، فن ختم ہو، اس کی منی ختم ہو گئی. یجب الدیۃ لتفویت جنس المنفعات وکذا لو اهدبه. اسی طرح پیر بگاڑا تو سیدھا تھا، تبلیغی نے اس کی کمر ماری تو بس اس کے بعد ٹھیڑا چلتا تھا تو اس نے اس کا حسن ختم کیا، پوری دیت ہے، کوبڑا بنایا. اچھا جی، لأنه فوت جمالا الى الكمال، جو استوا قامت کا ہے. فلا وزالت الحدوبت، چند دن یہ کبڑا چل رہا تھا پھر سیدھا ہوا. نلا شیالے ہے لزوالها لا عن اثرنا، کیونکہ کبڑا فن زائل ہوا اور پیچھے اثر نہیں چھوڑا. فصل فی الشجاج، یہ 10 زخمیں ہیں، اس کے بارے میں بیان ہے. جس زخم میں مساوات ممکن ہو اس میں قصاص ہے، اور جس میں مساوات ممکن نہ ہو اس میں قصاص نہیں ہے. وہ 10 زخم یہ. قال الشجاج 10، زخمی جو ہے وہ 10 ہے. الحارثہ، حارثہ کیا ہے؟ وہی الذی تخرس الجلد اے تخدشه، کہ جلد کو زخمی کرے، ولا تخرج الدم، اور خون نہ نکالے، اس میں قصاص نہیں ہے. والدامعہ، دامعہ یہ ہے کہ چمڑا ہٹا لے، خون نہ بہائے، خون ظاہر ہو لیکن بہائے نہ.
وہی التی تظہر الدم جو دم کو ظاہر کرے ولا تسیلہ کالدمع فی العین کبھی جمع ہوا خون آنکھ میں ہوتا ہے والدامیہ دامیہ وہ ہے تسیل الدم جو خون بہائے چوتھا والبازعہ والبازعہ کیا ہے وہی التی تبزع الجلد اے تقطعہ کس کو کاٹے والمتلاحمہ متلاحمہ وہ ہے تاخذ فی اللحم کہ گوشت بھی کاٹے والسمحاق سمحاق گوشت اور ہڈی کے درمیان ایک سفید جالی ہے تو سمحاق اس کو کہتے ہیں کہ چھری سے سارا گوشت کاٹے اس جالی تک پہنچا دے والسمحاق وہی التی یہ وہ زخم ہے تصل الی السمحاق سمحاق کا معنی جلدۃ رقیقۃ یہ جالی ہے بین اللحم وعظم الراس والمزحہ اور ایک مزحہ ہے مزحہ یہ ہے کہ گوشت ہٹا لے وہ جالی بھی ہٹا لے اور ہڈی ننگی ہو جائے ٹوٹے نہ مزحہ وہی التی توضح العظم اے تبینہ والحاشمہ حاشمہ اس سے بڑا ہے وہی التی تکسر العظم کہ عظم کو توڑ دے والمنقلہ یہ اس سے بڑا ہے وہی التی تنقل العظم بعد الکسر کہ ہڈی توڑ کر اپنی جگہ سے منتقل کرے اے تحولہ والعامہ عامہ یہ ہے کہ چمڑا بھی کاٹے گوشت بھی کاٹے ہڈی بھی کاٹے اور دماغ تک چھری پہنچ جائے وہی التی تصل کہ زخم پہنچ جائے الی ام الراس وهو الذی فیہ الدماغ کتنے ہو گئے 10 وفی الموضحۃ القصاص ان کا نام ازن موضحہ میں قصاص ہے کیونکہ اس میں مساوات ممکن ہے منتہا زخم کا معلوم ہے وہ کیا ہے ہڈی تو ظالم کا گوشت بھی کاٹو اور وہ جالی بھی کاٹو اور ہڈی کو ظاہر کرو لما روی عنہ علیہ السلام حضور نے علیہ السلام نے قضا فیصلہ فرمایا قصاص کے ساتھ مزحہ میں وَلِأَنَّهُ ممکن ہے ان ينتهى السکین کی چھری پہنچاؤ الی العظم ظالم کی ہڈی تک فیتساویان ظالم مظلوم برابر ہو گئے فیتحقق القصاص ولا قصاص فی بقیت الشجاج اور مزحہ کے علاوہ میں قصاص نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے اعتبار مساوات کا ان میں لأنه لا حد ينتهي السکین الیہ اس کا منتہا نہیں ہے کہ وہاں تک ہم چھری پہنچا دیں دوسرا یہ وَلِأَنَّ مَا فَوْقَ الْمُزِحَةِ مزحہ سے جو بڑی زخم ہے اس میں کسر العظم ہے ولا قصاص فیہ ہے جہاں ہڈی ٹوٹ جائے اس میں اور یہ روایت ہے بابا جی سے اور امام محمد نے مبسوط میں کہا ہے اور وہ مفتبی قول ہے کہ قصاص واجب ہے ان زخموں میں جو مزحہ سے پہلے ہیں حارثہ میں دامیہ میں بازعہ میں متلاحمہ میں سمحاق میں مزحہ میں کیونکہ ممکن ہے اعتبار مساوات کیسے کیونکہ نہیں اس کے اندر کسر عظم کا اور نہ خوف ہے ہلاک غالب کا فیصبر غورها تو اندازہ لگایا جائے گا مظلوم کی زخم کی گہرائی کا بھی مسمار کیل کی ذریعہ ثم یتحد حدیدہ پھر ایک لوہے کو تیز کرو بقدر ذالک فیقطع بها مقدار ما قطع فیتحقق استیفاء القصاص وفیما لیکن یہ تو مقصود کا مسئلہ تھا متن کا مسئلہ یہ ہے کہ مزحہ میں قصاص ہے باقی میں نہیں ہے وفیما دون المزحہ مزحہ سے جو کم زخمیں ہیں پہلے گزر چکے ہیں حکومت العدل کیونکہ اس میں دیت مقدر نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو حضر کریں کہ معاف کرو فوجب اعتبارہ بحکم الثالث اور یہ طریقہ منقول ہے نخائی عمر ابن عبدالعزیز سے وفی المزحۃ اب مزحہ اگر عمدن ہو تو اس میں قصاص ہے اور اگر خطأ ہے تو اس میں نصف عشر دیت کا عشر دیت کتنا ہے 10 اونٹ تو 10 کا نصف کتنا ہے 5 اونٹ مزحہ میں اگر خطا ہے نصف عشر دیت کا ہے حاشمہ میں عشر دیت ہے منتقلہ میں عشر دیت ہے اور نصف عشر دیت ہے یعنی 15 اونٹ اور عامہ میں
ثلث دیت ہے، اور وفی الجائفہ، اور جائفہ میں جو پیٹ میں ماری ثلث دیت ہے، فإن نفذت اگر پش کی طرف نکل جائے چوری، نفہما جائفتان پھر یہ دو جائفے ہیں، اس میں ثلثات دیت، لما رویہ فی کتاب عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موزیحہ میں 5 اونٹ ہے تو یہ نصف عشر دیت کا ہے نہیں، اور ہاشمہ میں 10 اونٹ ہے، اور منقلہ میں 15 اونٹ ہے، اور عامہ میں، اور ایک روایت میں مامومہ میں ثلث دیت ہے، اور حضور نے فرمایا جائفہ میں ثلث دیت ہے، اور ابوبکر صدیق سے یہ ہے کہ اس نے حکم کیا تھا اس جائفہ میں نفذت الی الجانب الاخری جو پش کی طرف نکلا تھا، حکم کیا تھا بے ثلث دیت، وَلِأَنَّهَا جائفہ اذا نفذت جب پیچھے نکلا نزلت منزلت جائفتین، یہ دو جائفے ہیں، ایک جانب بطن سے دوسرا جانب ظاہر سے، اور ہر جائفہ میں ثلث دیت ہے، لہذا واجب نافذہ میں ثلثا۔ متن میں ذرا جاؤ، متن میں ایک تھا واضحہ اور ایک تھا مطلع، دوسری لکیر میں دیکھو واضحہ، اس کے بعد مطلع، تو متن سے معلوم ہوا کہ واضحہ چھوٹا ہے اور مطلع بڑا ہے، لیکن امام محمد سے یہ ہے کہ اس نے مطلع کو چھوٹا بنایا ہے واضحہ سے، اور متلاحمہ کا معنی یہ کیا ہے، وہی التی یتلاحم فیہا الدم یسود، کہ خون گوشت بن جائے اور کالا ہو جائے، لیکن جو ہم نے ذکر کیا بدء متن میں وہ منقول امام یوسف سے، یہ اختلاف عبارت کا ہے، لا یعود الی معنی و حکم، اس کے اختلاف معنی و حکم میں نہیں ہے۔ وبعد هذا ان 10 کے علاوہ شجۃ اخرى ایک 11واں زخم ہے، اس کا نام ہے دامغہ، دامغہ کو کہتے کہ مغز کو باہر نکال کر پھینکے، ماتن نے اس کا شمار نہیں کیا کیونکہ جو دماغ کو باہر نکالے وہ قتل ہے یا زخم ہے؟ قتل۔ وہی التی تصل کہ زخم پہنچ جائے دماغ تک، وانما لم يذكرها اور ماتن نے اس کا ذکر نہیں کیا، لانها تقع قتلا فی الغالب، یہ قتل ہے لا جنایتا مختصرتا، یہ جنایت نہیں ہے قاصر قتل سے، مفردتا مستقل نہیں ہے بحکم علیحدہ۔ اب یہ جو 10 زخمیں ہیں ان کا تعلق سر و منہ کے ساتھ، کہاں ہے؟ منہ کے ساتھ۔ ثم هذه الشجاج مختص بالوجه والراس لغة وما كان في غير الوجه، اور اگر باقی بدن میں ہو نو یسمى جراحة، او حکم مرتب علی الحقیقت فی صحیح، یعنی یہ قصاص و دیت اس صورت میں ہے کہ سر و زخم میں یہ زخم ہو، حتی لو تحققت، اگر یہ زخم متحقق ہو جائے سر اور چہرے کے علاوہ میں ساق میں ید میں، نو لا یکون لہا ارش مقدر، اس کے لیے دیت مقرر نہیں ہے، اس میں حکومتی کیوں؟ لأن تقدیر دیت کا مقرر کرنا بالتوقیف سما سے ہے، اور سما وارد ہے ان زخموں میں مختص بہما جو سر و چہرہ کے ساتھ مختص ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ان زخموں میں دیت اس لیے کہ ان زخموں سے عیب آتا ہے، اور عیب چہرے اور سر میں نمایاں ہے، یہاں تو عیب نہیں ہے، وہ تو کپڑے ہیں۔ وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ الْحُكْمُ فِيهَا، اس میں دیت کا حکم ہے لِمَانَ الشَّيْء، کیونکہ یہ عیب پیدا کرتا ہے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے بسبب بقاء اثر جراحت کے، اور شین مختص ہے بما اس سر و چہرہ کے ساتھ جو ظاہر ہے غالب میں، وَهُوَ الْعُضْوَانِ حَزَانِ، وہ سر و چہرہ ہے، لا سواہما۔ وَأَمَّا اللِّحْيَانِ، یہ یہاں زخم ہوا یا یہاں زخم ہوا تو یہ چہرے میں شمار ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض نے کہا لیس من الوجہ، اور یہ قول امام مالک کا، حتیٰ اگر موجود ہو جائے لحیین میں ما وہ زخم جس میں ارث مقدر ہے، نو لا یجب المقدر، اور وجہ یہ کہ وجہ مشتق ہے مواجہت سے، اور مواجہہ وہ ہے جو سامنے نظر آتا ہو، اور ولا مواجہہ للناظر فیہا، اور دیکھنے والا میری جبڑوں کو نہیں دیکھتا، الا ان عندہما من الوجہ، سیدین کے نزدیک جبڑی وجہ سے ہے، لاتصالہما بہ، دونوں جبڑی چہرے کے ساتھ متصل ہے، من غیر فاصلہ، اور درمیان میں عضو نہیں ہے۔ دوسرا ایک اس میں مواجہہ بھی ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں
تو یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو موجہ اس میں موجود ہے۔ وقت یتحقق فیہ مان المواجہۃ ایضا، اور بعض نے کہا کہ ان 10 زخموں میں ایک جائفہ ہے۔ جائفہ وہ نہیں ہے جو جوف و رأس میں ہو، بلکہ بطن۔ وقالوا الجائفہ تختص بالجوف، خواہ جوف و رأس ہو یا جوف البطن ہو، اور تفسیر حکومت عدل کا، دیکھو بعض زخموں میں حکومت عدل ہے۔ حکومت عدل کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے میرے اندر زخم کیا، اس میں حکومت عدل ہے۔ حکومت عدل کا معنی یہ ہے کہ میری عمر کا ایک غلام فرض کرو، اور یہ فرض کرو کہ اس غلام میں یہ زخم نہیں ہے تو یہ 100 کا ہے، اور جب یہ زخم اس غلام کو لگ جائے تو یہ 90 کا ہے، تو زخم نے کتنی کمی کی؟ 10، تو 10 روپے واجب ہے۔ اور تفسیر حکومت عادل کا لا مقالہ التخوی ہے ان یقوم مملوکا، کہ ایک مملوک کی قیمت لگاؤ جب اس پر یہ زخم نہ ہو، ویقوم بهذا الاثر، اور پھر قیمت لگاؤ جب اس پر یہ زخم ہو۔ پھر دیکھیں تفاوت ما بین القیمتین کو، اگر نصف عشر قیمت کا ہے تو نصف عشر دیت ہے، اگر ربع عشر کا ہے تو ربع عشر کا ہے۔ امام کرسی کہتے ہیں کہ نہ، ہر زخم منسوب کرو مزیحہ کی طرف۔ مزیحہ میں اگر 5 اونٹ ہے تو اگر یہ زخم مزیحہ کا نصف ہے تو اس میں 2.5 اونٹ کرو، اور اگر ثلث ہے تو ثلث اونٹ کرو۔ اور کرخینی کا ینظر، دیکھا جائے کم مقدار و حاضر شجا، کہ زخم کی مقدار مزیحہ کی کیا ہے، وَيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِن نِصْفِ عُشْرِ دیت، لِأَنَّمَا وہ زخم لا نصف فی، جس میں نصف نہیں ہے، یُرَدُّ إِلَى الْمَنصُوص عَلَيْهِ، وہ مزیحہ کی طرف رد کرو جس میں نصف موجود ہے۔ وفی اصابع الید نصف تو مانیو بات ہے، ہوا نہ بات ہے، یروشلم میں پانی، یہ کون ہے پڑھیں گے؟ تم تو کہو سنیں گے، پڑھتے تو نہیں ہیں۔ یروشلم سے میں گویا وزیر اعظم اسرائیل، غزنی، ہاں ماشاء اللہ، ٹائم سے دے گڑے تو گورے خلا وقت مستورات سے ہوئی دایاؤں پکی بابا جی نا دے دغه ته لږ ورنږدې کې، ها وفی اصابع الید، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹی تو نصف دیت ہے، کیونکہ ہاتھ میں نصف دیت ہے تو 5 انگلیوں میں بھی نصف دیت ہے۔ لأن فی کل اصبع، کیونکہ ہر انگلی کے بدلے 10 دیت ہے، اعلی ما روینا، فکان فی الخمس نصف دیت 50 اونٹ۔ وَلِأَنَّ فِي قَتْلِ الْأَصَابِعِ، اصابع کاٹنے میں تفیت جنس منفعت البطش، منفعت پکڑنے کا فوت ہو جاتا ہے، اور فوات منفعت موجب دیت کا۔ فَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ، اب اگر ہتھیلی کے ساتھ کاٹے اس میں بھی نصف دیت ہے، لقول علیہ السلام وفی الیدین الدیت وفی احداہما نصف دیت، تو احداہما انگلی مع کف کے، وَلِأَنَّ الْكَفَّ، کف تابع ہے اصابع کا، کیونکہ پکڑنا بہا اصابع سے ہیں، وَإِنْ قَطَعَ مَعَ نِصْفِ السَّاعِ، اگر یہاں سے کاٹے، فِي الْأَصَابِعِ، اصابع و کف میں نصف دیت ہے، اور زیادت جو کاٹا ہے وہ حکومت و عدل۔ یہ روایت امام یوسف سے، امام یوسف سے یہ ہے انما وہ مقدار ہاتھ کا جو زائد ہے اصابعیت اور رجل پر وہ تباہ ہے الی المنکب، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی طرح الی الفخذ،
پاؤں جو کاٹے ران تک اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے واجب کیا ہے ید واحد میں نصف دیت اور ید اس میں لحاظ الجارحہ اس عضو کا تامن کب فلا یزاد علی تقدیر شرع ولہما طرفین کہتے ہیں کہ ید اعلیٰ ہے بطش کا، اور بطش کا تعلق کف اور صابع سے ہے، زرا سے نہیں ہے۔ نو فلم یجعل زرا کو تابع نہ بناؤ فی حق تضمین، اس کے لیے حکومت عدل مقرر کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ سائد یا کف کا تابع کرو گے یا صابع کا، کف کا تو نہیں بن سکتا، کف خود تابع ہے اصابع کا اور تابع کا تابع نہیں ہوتا، اور اس کو اصابع کا تابع نہیں بنا سکتا کیونکہ اصابع اور سائد کے درمیان کف ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَا وَجَهَ نِيَّ أَن يَكُونَ طبعا کہ سائد تبع بنی اصابع کا، کیوں؟ لأن بینہما اصابع اور سائد کے درمیان عضو کامل ہے جو ہتھیلی ہے، ولا إلى أن يكون طبعا للكف اور سائد تابع کف کا بھی نہیں ہے، لأنه تابع کیونکہ کف خود تابع ہے اصابع کا، ولا تبع للتبع اور نوکر کا نوکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْقَطَعَ الْكَفَّ من المفصل وفيها اصبع واحدة، چلو پیر بگاڑا کے ہاتھ میں ہتھیلی میں ایک انگلی ہے، کیا ہے؟ اور میں نے یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا تو مری صاحب اس کے اندر ایک انگلی کی دیت ہے، ایک یعنی 5 چھوٹ دے دوں گا، دیکھو 10۔ وَإِنْقَطَعَ الْكَفَّ اگر میں پیر بگاڑا کا ہتھیلی کاٹوں من المفصل جوڑ سے اور اس میں ایک انگلی ہے، وَفِيهِ عُشْرُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَانَ إِصْبَعًا اگر اس میں 2 انگلی تھی نو خمس دیت ہے ید کا، وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ یہ بابا جی کا مذہب ہے۔ اور صاحبین کہتے ہیں ينظر، دیکھو دیت کف کو اور دیت اصبع کو جو اکثر ہے وہ واجب کرو، وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ اور وہ جو قلیل ہے وہ کثیر میں داخل ہوا، کیونکہ وجہ نہیں ہے کہ ہم جمع کریں بین الارشین ایک کی دیت دوسرے میں داخل کرے، کیوں؟ لأن کل کہ ہم جمع کریں بین الارشین کہ انگلیوں کی دیت الگ اور کف کا الگ کرے، کیونکہ دونوں ایک شے ہے، ولا احدار احداہما اور ایک کو باطل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک اصل ہے من وجہ، تو ہم نے ترجیح دی بالکثرت۔ بابا جی کہتے ہیں کہ صابع اصل ہے اور کف تابع ہے حقیقتاً و شرعاً، کیونکہ بطش حاصل ہے بہا انگلیوں سے، اور شریعت نے واجب کیا ایک اصبع میں 10 من الابل اور ترجیح من حیث ذات جو انگلی ہے، اور حکم اولا ہے ترجیح سے من مقدار الواجب۔ آپ کہتے ہیں ہتھیلی اتنی بڑی ہے، ہم کہتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے، انگلی کو دیکھتے۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْكَفِّ 3 أصابع، چلو اور اگر ہتھیلی میں 3 انگلیاں تھی تو 3 انگلیوں کی دیت واجب ہے، 30 اونٹ۔ ولا شیء فی الکف اور کف میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصابع اصول ہے فی تقوم اور اکثر انگلیوں کے لیے حکم کل انگلیوں کا ہے، پس تتبعت الکف اس نے کف کو تابع بنایا جس طرح اصابع 5 کے 5 قائم ہو۔ وفی الاصبع زائدہ، میرے اس ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، یہ ایک انگلی زائد ہے اور پھر وغیرہ نے اس کو کاٹ لیا تو اس میں دیت اصبع کی نہیں ہے، 2 آدمی جو فیصلہ کرے ہوئے۔ حکومت عدل بھی ہے تشریفاً للآدمی، مظلوم کی شرافت ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جز ہے، یہ زائد انگلی اس کے ہاتھ سے، لیکن اس میں منفعت نہیں ہے، ولا زینت نو اس میں زینت ہے۔ وکذالک السن الشاغیہ، پیر بگاڑا کا یہاں ایک داڑ نکلا ہوا ہے، اس میں حکومت عادل ہے، کیونکہ یہ دان اس کے لیے باعث زینت ہے یا باعث عیب ہے؟ تو اچھا ہوا میں نے عیب ظاہر کری۔ وَكَذَلِكَ السِّنُ اسی طرح دان الشاغیہ جو نکلا ہوا ہو بیجا، وفی عین السبی بچی کی آنکھ کو میں نے اندھا کیا، ذکری ہی اس کی ذکر کو کاٹا، لسان کو کاٹا، اور معلوم نہیں ہے کہ ذکر صحیح تھا یا نہیں، لسان بات کرنے کا قابل ہے یا نہیں، اس میں حکومت عادل ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں نہ اس میں دیت کامل ہے، کیونکہ غالب نظام صحت ہے، تو یہ مشابہ ہوا قطع المارینہ، ناک کی نرمی اور اذن کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ مقصود ان اعضاء سے منفعت ہے، جب معلوم نہیں ہے صحت منفعت کی تو واجب نہیں ہے ارث کامل بے شک۔ اور تم نے کہا ظاہر یہ ہے کہ یہ اعضاء صحیح ہوتے ہیں، تو ظاہر سالی نہیں ہے کہ وہ حجت بنے الزامی دیت کا ظالم پر، بخلاف مارین و اذن الشاخصہ جو نکلا ہوا ہو زیادہ، کیونکہ مقصود جمال ہے اور وہ اس نے فوت کیا علی الکمال۔ وکذالک لو استحل، بچہ بات نہیں کر سکتا
ویسی روتا ہے، آواز نکالتا ہے، میں نے زبان کاٹی، تو مولوی صاحب اس میں بھی حکومت عدل ہے، لأنہ آواز یہ کلام نہیں ہے، یہ مجرد صوت ہے۔ اب زبان میں صحت معلوم ہوتی ہے کلام سے، اور ذکر میں معلوم ہوتی ہے حرکت سے۔ تن کا لگاؤ اگر کھڑا ہو گیا تو معلوم ہے کہ خطرناک ہے۔ ہمارے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے ہم حسین احمد مدنی سے بخاری پڑھتے تھے، تو یہ اسعد مدنی جو ہے سلوار کے بغیر آ کر چھوٹا بچہ، تو ایک طالب علم نے تن کا لے کر اس کی یہ بچہ تھا، اس نے کہا اس کو نہ چھیڑو، یہ کام کی چیز ہے۔ حضرت مدنی نے سنا تو ہنسا۔ ومن شجر رجلا، تبلیغی نے پیر بگاڑا کو زخمی کیا، فذهب عقله، تو یہ پاگل ہوا، او شعر راسه، یا گنجا ہوا، نو دخل ارش الموزحة فی دیت، وہ بالوں کی دیت عقل کی دیت میں داخل ہو گئی، لأن بفوات العقل، عقل فوت ہونے سے باطل ہے منفعت جب اعضاء کا، فصار کما اذا اوزعه ومات۔ یہ ایسا ہے کہ اس نے پیر بگاڑا میں موزیحہ بنایا اور وہ موزیحہ سے مرا، تو موزیحی کی دیت قتل کی دیت میں داخل ہے۔ والموزیحۃ یجب بفوات جزء من الشعر، او ارش موزیحی کا واجب ہے بفوات جزء من الشعر، اگر بعض بال فوت ہو جائے، حتی لو نبتا، اگر بال اگ جائے، نو یسقط دیت موزیحی کا ساقط ہے، او دیت بفوات کل شعر، وقد تعلق، او دونوں متعلق ہے بسبب واحد، ایک ضرب سے، تو داخل ہوا جز جو فوات بعض کا ہے، فی الجملہ فوات کل میں، کما اذا قطع اسم رجل، یہ ایسا ہے کہ میں نے پیر بگاڑا کی انگلی کاٹی، فشلت یدہ، تو ید شل ہوا، تو یہ نہیں ہے کہ انگلی کی دیت الگ ہے اور ہاتھ کی الگ ہے، بلکہ انگلی کی دیت داخل ہے کس کے اندر؟ ہاتھ کی دیت میں، ہاتھ کی ایک دیت دوں گا تو ضمن میں انگلی کی دیت ادا ہوگی۔ امام ظفر کہتے ہیں داخل نہیں ہے، ہر ایک جنایت مدون نس میں فلا یتداخلان، جیسی باقی جنایت۔ وَإِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، ایک آدمی نے دوسرے کو سر پر مارا، وہ بہرا ہوا یا اندھا ہوا یا گونگا ہوا، تو اس پر ارش موزیحی کا ہے، مع دیت، موزیحی کی دیت الگ دے گا، اور بہرے فن کا 10,000 روپے الگ دے گا، اندھے فن کا 10,000 الگ دے گا، گونگے فن کا 10,000 الگ دے گا۔ وعن ابی یوسف ان الشجة، کہ زخم کی دیت داخل ہے فی دیت السمع والکلام، ولا تدخل فی دیت البصر، اور دیت موزیحی کا داخل نہیں ہے دیت بصر میں۔ وجاول کا یہ ہے کہ ہر ایک ان میں سے جنایت ہے مدون نص، اور منفعت مختص ہے ہر عضو کے ساتھ، تو مشابہ ہوا اعضاء مختلفہ کے ساتھ، بخلاف عقل کے، عقل جانی کی پوری دیت ہے کیونکہ منفعت عقل کی عائد ہے جمیع اعضاء کو۔ ووجہ ثانی، وجہ ثانی کیا ہے کہ موزیحی کی دیت سمع و بصر میں داخل ہے اور میں داخل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ سمع و کلام مفتن، یہ امور پوشیدہ ہے، تو اس کا قیاس عقل پر کیا جائے گا، تو موزیحہ ان میں داخل ہے، اور بصر ظاہر ہے، فلا یلحق بالعقل، بصر کا الگ ہے اور موزیحی کا الگ ہے۔ جامع صغیر میں ہے ومن شجر رجلا موزیحۃ فذهبت عیناہ فلا قصاص فی ذلک، ایک آدمی نے دوسرے کے سر میں موزیحہ کیا یعنی ہڈی ظاہر کی، وہ نابینا ہوا، تو اس میں قصاص نہیں ہے، پوری دیت ہے۔ وَيَنْبَغِي أَن تَجِبَ الدِّيَةُ فِيهِمَا، دونوں آنکھوں میں۔ وقال، اور بعض نے کہا کہ موزیحہ میں قصاص ہے اور مناسب ہے کہ دیت عینین میں ہو۔ قال وَإِنْ قَطَعَ إِصْبَعَ رَجُلٍ مِّنَ الْمَفْصَلِ الْأَعْلَى، ایک آدمی نے دوسری کی انگلی یہاں سے کاٹی، نفشل ما بقی الاسباع، ما بقی انگلی جو ہے وہ شل ہو گئی، کلھا لا قصاص علیہ فی شیء من ذلک، اور مناسب ہے کہ دیت واجب ہو جائے مفصل اعلیٰ میں، اور جو نیچی انگلی خشک ہو گئی ہے اس میں حکومت عادل ہے۔ اس لیے اسی طرح ایک آدمی نے توڑ دیا بعض دانت دوسرے کا، فسفد ما بقیہ، ما بقیہ دانت کالا ہوا، ولم یحکی خلافا، مناسب ہے کہ دیت واجب ہو جائے فی سن کلی، ولو قال اقطع المفصل واترك ما يبس او اكسر المكسور، واترك الباقي لم يكن له ذلك.
پھر بگاڑا نے میری یہ انگلی کا جوڑ کاٹا، باقی خشک ہو گئی. اب میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، میں بھی آپ کا جوڑ کاٹتا ہوں اور باقی جو میری انگلی خشک ہو گئی ہے وہ چھوڑتا ہوں. یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کی انگلی کا پور کاٹوں اور آپ مر جائے اس سے. اگر مظلوم کہے اقطع المفصل، میں ظالم کا پور کاٹتا ہوں، واترک ما یبسا، اور جو انگلی خشک ہو گئی وہ معاف کرتا ہوں، اور اقتل القدر المقصورہ، میں جتنا مقدار اس نے میرا دانت توڑا ہے میں بھی توڑتا ہوں، واترک الباقی، میرا جو دانت کالا ہوا ہے وہ معاف کرتا ہوں. لم یکن له ذلك لان الفعل، کیونکہ ظالم کا ضرب فی نفسه ما وقع موجبا للقواد، وہ موجب قواد کا نہیں ہے. کما اذا شجه منقلا، یہ ایسا ہے کہ میں نے پھر بگاڑا کی ہڈی توڑ کر منتقل کر دی، اور یہ کہتے میں صرف آپ کی ہڈی توڑوں گا منتقل نہیں کروں گا، یہ وہ نہیں کر سکتا. فقال اشجه موزها واترك الزیادہ. لہما فی الخلافیہ ان الفعل فی محل، فعل دو جگہوں میں ہے، موزها سر میں ہے اور نبینا پن آنکھوں میں ہے، تو دو محل ہے. فیکون جنایتین مبتدئین، تو یہ دو مستقل جنایتیں ہیں. نفشبۃ فی احداہما، آنکھوں میں جو شبہ آیا کیونکہ عمدن نبینا نہیں کیا، لا تتعدل الاخرى، مجھے میں یہ مجھب شبہ نہیں ہے. کمن رما الی رجل عمدن فاصابه ونفذ منه الی غیره، یہ ایسا ہے کہ میں نے پھر بگاڑے کو تیر مارا اور اس سے نکل کر پیچھے تبلیغی کو مارا. تو مولوی صاحب اس میں تو خطا ہے لیکن آپ میں خطا نہیں ہے، آپ کے بارے میں مجھ سے قصاص لیا جائے گا. یجب القواد فی الاول. بابا جی نے کیا کہا تھا کہ جب مزیحہ کرے اس کی بینائی ختم ہو جائے تو مزیحی کی دیت اس میں داخل ہے. وہ کہتے ہیں جراحت اولا متعدی ہے اور جزا بالمثل ہے، اور نہیں ہے مظلوم کی اس طاقت میں اثری کہ وہ ایسا زخم کرے جس سے اس کی آنکھیں بند ہو جائے. فیجب المال. دوسرا ہی ولی ان الفعل، ضرب ظالم کا واحد ہے حقیقتاً، یہ وہ حرکت ہے جو قائم ہے ظالم کے ہاتھ کے ساتھ، اور محل بھی متحد ہے من وجہ لاتصال احدہما بالاخر، آنکھ متصل ہے سر کے ساتھ. فاورثت نہایتہ، تو آنکھ جو انتہا میں اندھی ہو گئی اس نے پیدا کیا شبہ خطا کا فی البدایہ مزیحہ میں جو سر میں ہوا ہے. بخلاف النفس، ہاں اگر میں آپ کو تیر ماروں اور نکل کر تبلیغی مرے تو اس کی موت آپ سے نہیں ہے، آپ کی موت اس سے نہیں ہے. یہ دو جنایتیں ہیں. لأن احداہما لیست من سرایت صاحبہ وبخلاف ما وقع السکین علی الاصبع. ہاں اگر میرے ہاتھ سے چھری گر جائے اور آپ کی انگلی کاٹے تو مجھ پر قصاص نہیں ہے کیونکہ وہ عمدن نہیں ہے. لأنه ليس فعلا مقصودا. وإن شابه چې سکه ته هوا واسي په قلار